السلام علیکم بیٹا، یقیناً میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے۔ تو لاسٹ میں بیٹا ہم لوگ ارکان اسلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، جس میں ہمیں اللہ کی گواہی کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے یکتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں اس چیز کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ پھر ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت کا، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ روزے کے بارے میں پڑھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، اور روزے میں انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے، روزوں کا ثواب کس طریقے سے پتہ چلتا ہے یا ہمیں کس طرح ملتا ہے، تمام چیزیں ہم جو ہے وہ لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انشاءاللہ زکوٰۃ، اسلام کا چوتھا بڑا رکن۔ یہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوث سے پاک کر لیتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دولت کو قربان کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بیٹا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مال کو کس طرح پاک کیا جائے، تو اس طریقہ کار کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر قرض دو اللہ کو تو اچھی طرح قرض دینا، وہ دو نہ کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی مال دیا ہے اس مال کو پاک کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ کار کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے دنیا میں موجود ہیں ان کی جو بھی پریشان حال ہیں یا تباہ حال ہیں یا مطلب جو بے روزگار ہیں یا تمام اس طرح کے جو مسائل لوگوں کے ساتھ پیش ہیں، جو مطلب تنگ دست ہیں یا محتاج ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے کچھ فوائد ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معاشی فائدہ۔ زکوٰۃ دینے سے سودی نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ سود کے ذریعے۔ اگر انسان زکوٰۃ دے گا اور زکوٰۃ دے کے لوگوں کی مدد کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ نہ تو قرضے کی طرف جائیں گے اور نہ قرضے سے سود کی طرف جائیں گے۔ وہ انسان جتنا سود لیتا ہے، جتنا قرضہ لیتا ہے، قرض کے اوپر سود بھی بنتا ہے، اور سود سے کیا ہوتا ہے؟ انسان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو سرمایہ دار جو بھی آپ کا جو ہے وہ قرضہ دینے والا شخص ہے وہ ہمیشہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ غریب ہمیشہ غریب رہتا ہے اور امیر جو ہے مستقل امیر ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں، جو منافع بخش کاروبار ہوتے ہیں ان میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح کیونکہ صرف 2.5% ہے، لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے،
جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے نیکسٹ فوائد میں ایک فائدہ ہے معاشرتی فائدہ۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے گا تو پورے اعضاء جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دے گا۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ پوری دنیا کی تمام دولت صرف مالداروں کے حصے میں آ جائے یا مالداروں میں آ جائے تو پھر غریب تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا نا۔ اسی طرح کیا بتا رہے ہیں کہ اگر مالدار کے پاس بھی آ جائے تو مالداروں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ محتاج نہ رہے، یا کوئی تو شخص جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ کمزور نہ رہے، یہ تنگ دست نہ رہے۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والی اخلاقی امراض مثلا عیاشی، آرام کشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لا کر رہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی پاک کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ طلب کرو تاکہ ظاہری طور پہ بھی وہ پاک ہو جائیں اور باطنی طور پر بھی وہ پاک ہو جائیں۔ دیکھیے بیٹا، زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس وقت کے مسلمانوں نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان لوگوں کے خلاف یا ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف، کہ ہم زکوٰۃ کے مصارف یا زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں یا کن لوگوں کو زکوٰۃ دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ ترجمہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر چانا منظور ہے اور گردنوں کو چھڑوانے سے اور جوتا بند بھرے اور اللہ کے راستے میں اور راہ کے مسافروں کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ بیٹا زکوٰۃ کے کل 8 مصارف ہیں، اور 8 مصارف کس طریقے سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا جو مصارف یا سب سے پہلے جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے کہ ان تنگ دست لوگوں کی آنا جن کے پاس کچھ نہ ہو، مطلب جو کمزور لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہ ہو، جن کے ہاتھ خالی ہوں، ان کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ جانی چاہیے۔ نمبر 2، ان لوگوں کی آنت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ نمبر 2 مصارف کیا ہے؟ نمبر 2 شخصیت وہ ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو یا جن کے پاس بنیادی ضرورتیں نہ ہوں۔ نمبر 3 زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہ، مطلب جو بھی زکوٰۃ کے کام پر جانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے عملے کی تنخواہیں ادا کرنی ہوں۔ ان لوگوں کی آنت جو نو مسلم ہو تاکہ ان کی تالیف قلب ہو، مطلب جن لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف لایا جائے۔ نمبر 5 غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے جو مصارف جو قید و بند میں ہوں، جو مطلب غلاموں کو چھڑوانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے جو لوگ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو پیسے دے کر غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ نمبر 6 ایسے لوگوں کے قرض کی ادائیگی جو نادار ہوں، مطلب جو قرض دار ہوں اور قرضہ نہ اتار پا رہے ہوں تو ان کی قرض داری کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کے لیے، مطلب جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور تبلیغ دین مطلب دین کو پھیلانے کے لیے بھی زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ مسافر جو حالات سفر میں، نمبر 8 پوائنٹ ہے، مسافر جو حالات سفر میں مالی کے نصاب نہ ہو، وہ مکان پر دولت رکھتا ہو، جب اسلامی اچھا مطلب کیا ہے، جو بھی مسافر ہیں اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ سفر پہ نکل گئے مگر ان کے پیسے گھروں میں موجود ہوں تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو زکوٰۃ حکومت کے سپرد کر دینا لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے طور پر بہتر طریقے سے مقررہ مدت میں زکوٰۃ تقسیم کر سکے۔ البتہ اگر کسی خطۂ زمین پر مسلمان کسی غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آ جائیں تو اس صورت میں ہر فرد اپنے طور پر ان مذکورہ مدعات پر خرچ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے آج کیا پڑھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ آپ کے پاس بیٹا آج میں نے آپ لوگوں کو اسلام کے 5 ارکان میں سے 4 ارکان جو ہے وہ میں نے ہمارے آج کمپلیٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔
جس میں سے 3 میں آپ کو پہلے ہی پڑھا چکا ہوں اور آج میں نے ایک آپ کو اور پڑھا دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارا جو نیکسٹ ہمارے پاس ارکان ہے یا رکن ہے وہ ہے ہمارے پاس حج. اچھا ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس توحید کا ایک الگ سوال بن سکتا ہے اسلامیات میں, زکوٰۃ کا الگ بن سکتا ہے, روزے کا الگ بن سکتا ہے اور حج کا الگ بن سکتا ہے. مطلب تمام 5 ارکان کو ہم الگ الگ شارٹ میں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن لانگ میں ہمارے پاس جو کوشچن آتا ہے وہ آتا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, تفصیل سے جواب دیں. مطلب یہ لانگ کوشچن میں بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 ارکان جو ہے وہ ہمارے یہ تھے, مطلب جس میں ہم نے کلمہ شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ نمبر 5 جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا پھر امپورٹنٹ رکن ہے وہ ہے ہمارے پاس حج. ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بخوبی ہوتا ہے. ترجمہ: اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا, اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی, اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی. مطلب کیا ہے, ہر انسان کے اوپر جو ہے جو حق ہے اللہ کا وہ کیا ہے, حج کرنا. ٹھیک ہے, لیکن کون سے انسان؟ وہ لوگ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, جو صاحب نصاب لوگ ہیں, جو اپنے پاس پیسے رکھتے ہوں, اور پھر بھی اگر وہ حج نہ کریں تو پھر اللہ ان کی پرواہ نہیں کرتا. حج کی غرض و غایات چند خاص مقامات کی صرف زیارت ہی نہیں بلکہ ان کی پشت پر اثار قربانی, محبت اور خلوص کی ایک درخشۂ تاریخ موجود ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جیسی عظیم ہستیوں کے خلوص و عظیمت کی بے مثال داستان ہے. اللہ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا. اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. کچھ عرصے بعد اس اکلوتے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک غیر آباد اور ویران وادی میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا, جس پر خود انہوں نے بھی بڑے صبر و حوصلے سے عمل کیا, اور حضرت ہاجرہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی عظیمت کا مظاہرہ کیا. جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو اسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے اس عظیم بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی بڑی استقامت سے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا, وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا, جنہوں نے تسلیم اور رضا کی عظیم العالیشان مثال پیش فرمائی. حج کے متعدد مناسک ہمیں انہی عظیم اور بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں. حج ایک جامع عبادت ہے. جامع عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ حج وہ عبادت ہے جس میں تمام عبادتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. جیسے کہ ہمیں اس میں حج میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے وہ گواہی بھی دیتے ہیں, ہم اس میں جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم اس میں جو ہے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ کے زمرے میں ایک طریقے سے آ جاتا ہے. اس طرح ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس 5واں رکن ہے وہ حج ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, دین اسلام کی خوشنودی کے لیے, دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم حج پہ جو جاتے ہیں اس کے لیے فرما رہے ہیں. اچھا جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ترجمہ: جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے, وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اپنے گناہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دلیل ہے, لہٰذا اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجے کی ناشکری اور بدبختی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ترجمہ: جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو, نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو, اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اس سے لاحق ہو, اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا, پس چاہے وہ مرے یہودیت پر یا نصرانیت پر. مطلب کیا, جو شخص صاحب استطاعت ہو, سب کچھ اس کے وہاں موجود ہو, نہ اس کو کوئی ظالم بادشاہ روک رہا ہو, نہ اس کو کوئی بیماری روک رہی ہو, نہ کوئی اس کو پیسے پائی اس کو روک رہے ہو, لیکن پھر بھی وہ حج نہ کرے تو پھر وہ مرے یہودیت میں یا نصرانیت میں. تو اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. جامعت: حج جیسی جامع عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے. حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے. حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے. نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے. گھروں سے دوری اور سفر کی صحبت میں جہاد کا رنگ موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے افضل جہاد حج مبرور یا مقبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے ہیں کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات، اگر حج کے مناسب پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور دنیاوی دلچسپیوں کو سے منہ موڑ کر دو انسلی چادریں لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام فرمائی ہے۔ اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خطبے کی بے مثال ہدایت یاد آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، فوقیت ہے تو صرف تقوی پر۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس قربانی کے مقابلے میں میرے نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت کی کیا ہے؟ میرا تو مرنا جینا بھی خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے قلب و ذہن پر یہ کلمات بے ساختہ جاری ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پالنے والا سارے جہانوں کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ مقام مینا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے نزدیک یا درمیان آیا تو میں کوشش کروں گا اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کر سکوں۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس کے خیال سے وجد میں آ جاتی ہے۔ جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آنکھیں نمناک تھیں، دل مضطرب تھا، وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ خدا سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے لیے تسکین اور روح کی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمانی کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آتی ہے۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کار بند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما، آمین۔ حج کے فوائد۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور تقرب خدا بندی ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریضہ حج کی ادائیگی کی بدولت گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی بھی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 2، حج کا یہ عظیم العالیشان اجتماع ملت اسلامی کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر بیک زبان یا یک زبان ہو کر ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے خدا کی پکار پر لبکے جا رہے ہوتے ہیں تو گویا وہ خدا کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ حج مقبول۔ حج کے مذکورہ بالا اجتماعی اور انفرادی فوائد سے ہمیں تبھی فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضائے الہی ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دین حق کی سربلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے، تبھی ہمارا حج مقبول و مقبول ہو سکتا ہے۔ آج بیٹا ہم نے الحمدللہ ارکان اسلام جو ہے وہ ہم نے آج کمپلیٹ کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو بیٹا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، عید مبارک۔